السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما والإنسان إلا ليعبدون. صلوات بيت محمد. عزاداران سید الشہداء، شب پہلی محرم، ماہ محرم الحرام کا چاند اس بات کی علامت ہے کہ غم کا آغاز ہو چکا ہے. مسلمان سال پہلے مہینے کو لوگوں کو تبریک عرض کرتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا واٹس ایپ پہ بہت سارے ہمارے بھائی اسلام کا نیا سال مبارک ہو. ظاہر ہے جب انسان معرفت نہ رکھتا ہو تو یہ تو سب ہوگا، لیکن بہرحال قصور ان کا بھی نہیں ہے. جب پیغام صحیح طرح نہیں پہنچایا جائے گا تو پھر لوگ یہی کریں گے. جبکہ دوسری طرف معصوم اور وہ بھی امام رضا علیہ السلام جب ماہ محرم کا چاند نکلتا تھا سیاہ لباس پہنتے تھے، سیاہ شال اوڑھ لیتے تھے، مسکرانا چھوڑ دیتے تھے. اور وہ روایت جو بہت مفصل ہے کہ اگر توفیق ہوئی تو بیان ہو کہ یبن شبیب ماہ محرم کا چاند نکل آیا ہے. خوب امام گریہ کی طرف انسان کو بلا رہے ہیں. ماہ محرم ہے ہی ایسا. ہمیں بھی ان ایام میں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ امام کی اس وادی میں داخل ہوں جس میں امام ہمیں دعوت دے رہے ہیں. کربلا آج بھی اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو بلا رہی ہے. کربلا صرف فزیکل جگہ یا ایک روئے زمین پر مقام نہیں، کربلا ایک نظریہ ہے جو ہر دل میں جگہ رکھتا ہے اور جس کے وجود کربلا کے ساتھ متصل ہو جائے پھر نہ کوئی زمانہ اسے روک سکتا ہے، نہ کوئی اسے مکان روک سکتا ہے. وہ اپنے امام تک پہنچنے کو تیار رہتا ہے. خواجان محترم، ہمیں بھی ان چند دنوں میں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم اپنے وجود سے اپنے امام تک پہنچیں. اصل کربلا اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینا ہے. ساتھ کچھ بھی لے کے جاؤ، خالی ہاتھ چلے جاؤ، امام قبول کر لے گا. کیونکہ امام کو کچھ چاہیے نہیں، امام کو صرف ہمارا وجود چاہیے. آپ کے سامنے کئی لوگوں نے
سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو رستے میں مشورے دیے، کئی نے کچھ کہا، کئی نے کہا بصرہ چلتے ہیں، وہاں ہزار جو ہیں وہ شخص ہیں جو تلواریں بہت اچھی چلاتے ہیں۔ کسی نے کہا امام میرا گھوڑا لے جائیں، میری تلوار لے جائیں، کچھ بھی لے جائیں۔ امام نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ امام کو کچھ نہیں چاہیے، امام کو کیا دیں گے ہم؟ امام کو دے بھی کیا سکتے ہیں؟ جس کے وجود سے کائنات چل رہی ہو ہم اس کو کیا دیں گے؟ جس کے وجود کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہوں، جس کے وجود کی وجہ سے پھولوں میں رنگ اور خوشبو ہو، ہم اسے کیا دے سکتے؟ ہم نہیں دے سکتے ایسے کچھ۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ لینا ایام میں جب آئیں تو اپنے آپ کو آزاد کریں، اپنے ذہن کو آزاد کریں، باوضو ہو کر عزاداری میں آئیں، مجلس میں آئیں، ماتم میں آئیں، جلوس میں آئیں، تاکہ وہ نور ہمارے وجود پہ بھی تجلی کرے جو کربلا سے روشن ہوا ہے۔ میں کل آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کی کہ انسان کے وجود میں تحول، تبدیلی اور چینج جو ہے وہ اللہ نے اس کے وجود میں رکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ اس کو حاصل کیسے کرتا ہے، یہ چند چیزیں میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ایک تو سب سے پہلے انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ چینج ہو جائے گا، اس کے اندر یہ معرفت ہونی کہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی لوگوں کو تبدیل کیا، آپ کے سامنے زہیر کو کیا، وہاب ابن کلبی کو کیا، کتنے لوگ امام جو ہیں وہ ان کو تبدیل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک رائٹر ہے سیرین، اس نے جو ہے وہ جو لوگ چینج ہوئے اس پر 12 والیوم پہ ایک بک لکھی، متحولین، جو متحول ہوئے، تو اس نے پوری دنیا میں لوگوں کو جمع کیا، انٹرویو لیا، تصویریں لیں اور کتاب جو ہے وہ لکھی کہ یہ کیسے تبدیل ہوئے۔ کئی اور رائٹر ہیں، بہرحال انہوں نے لکھا، وہ بعض اور اکثر جو ان میں تبدیل ہونے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں امام حسین نے تبدیل کیا ہے۔ خوب یہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا خاص کرم ہے۔ اب یہ تبدیلی کے لیے پہلی چیز یقین، باور، دوسری چیز طریقہ، روش، تیسری چیز بصیرت کا ہونا، چوتھی چیز کہ انسان جو ہے وہ رہبر، لیڈر کا انتخاب کرے اپنی تبدیلی کے لیے۔ اب یہ پانچویں چیز کہ انسان جد و جہد کرے، اس کے اندر تلاش ہو۔ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بہرحال ہم بھی اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو تلاش کرتا ہے، لَيَهْدِيَنَّهُمْ فِي سُبُلٍ، ہم خود اس کو اپنے راستے کی طرف کیا کرتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں۔ خوب یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ کچھ چیزیں تحول کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور پہلی چیز جو کہ انسان کو تحول ایجاد کرتی ہے وہ فکر ہے، تفکر ہے۔ وہ انسان اللہ نے بنایا اس کو ایسے ہے کہ بہرحال انسان ایک اسٹرکچر ہے، ایک سسٹم ہے، انسان کے ذہن ہے، انسان اعضاء ہیں، انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، سونگھتا ہے، کھاتا ہے، ذائقے ہیں۔ خوب اگر انسان کو اللہ نے ایسا دیا تو اس کے اندر ایک پورا یہ ہارڈ ویئر ہے، یہ ساری چیزیں ہارڈ ویئر ہیں، تو سافٹ ویئر اس کا اللہ نے اندر رکھا ہوا ہے۔ آپ کو گرم احساس کیسے ہوتا ہے؟ ہاتھ گرم لگتا ہے، اصل یہاں پر سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر سے اٹیچ ہے، جہاں آپ کو گرم ہے، ٹھنڈا ہے، کیسے احساس ہوتا ہے؟ سگنل ٹرانسمٹ ہوتے ہیں انسان کی باڈی میں۔ انسان کا بھوک کیسے لگتی ہے؟ آپ اسٹمک آپ کو سگنل ٹرانسمٹ کرتا ہے، آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کو پیاس لگی ہے۔ اگر یہ سسٹم ڈسکنیکٹ ہو جائے، انسان کو بھوک لگنا ختم ہو جاتی ہے، انسان کو پیاس نہیں لگ رہی ہے، انسان کو ٹھنڈے گرم کا پتہ نہیں چل رہا، بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے، زبان ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سگنل ختم ہو جاتے ہیں، ڈسکنیکشن ہو جاتی ہے۔ آج کل کے دور میں انسان کا جو ہے وہ تھوڑا سا پرانا ہو جائے، سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتا، اور اگر جتنی چیزیں کوئی ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا، سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتا، تو یہ بناتی ہے، لینا ہے آپ کو
خوب اسی طرح انسان بھی اپڈیٹ مانگتا ہے، انسان کا وجود اس سافٹ ویئر سے کنیکشن مانگتا ہے۔ خوب دنیا نے جتنے بھی نظریات آئے، آئیڈیالوجی آئیں، ادیان، مذہب، انہیں ظاہر سے تو خیر جو کرنا تھا وہ کرنا تھا، اصل جو ان کا کام تھا وہ سافٹ ویئر سے تھا۔ اب آپ سیدھے سادے ہوں، کچھ بھی کریں، کیوں لوگوں کو مشکلات رہیں ان ہستیوں سے جو سافٹ ویئر چینج کرنے آئے تھے؟ وہ سافٹ ویئر جو چینج کرنے آئے کون تھے؟ مطلب ایک شخص، کسی کو کیا مسئلہ تھا؟ مطلب حضرت یوسف کے بھائیوں کو اپنے چھوٹے بھائی سے کیا مسئلہ تھا؟ مجھے آپ بتائیں کیا مسئلہ تھا؟ بھائی آپ بڑے ہیں، سارے بڑے بھائی تھے، سارے کام یہی کرتے تھے، اب ایک چھوٹا بھائی ہے، مگر انہیں سمجھ میں آ گیا اس کا سافٹ ویئر بہت ہائی ہے، اللہ کا نبی اس کی طرف بہت جھکا جھکا رہتا ہے۔ اب یہ مشکل ہوئی کہ یہاں یہ سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، نہیں وہ چھوٹا ہے تو چھوڑ دو، کیا کرے گا، وہ تو کہیں جاتا بھی نہیں ہے، وہ تو گھر میں ہی رہتا ہے۔ نہیں، یہ سافٹ ویئر کل بہت سارے ہارڈ ویئر کو چینج کر دے گا، اس کے ہارڈ ویئر ہی کو ختم کر دو۔ اب یہ آج ہم سمجھ نہیں رہے عزیزان محترم، آج دنیا کو ہارڈ ویئر نہیں چاہیے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی رہیں، مسلمان رہیں، شیعہ رہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو فرق پڑتا ہی نہیں ہے، آپ سب کے سافٹ ویئر چاہیے اس، آپ کے انٹرنل آپ کا عقیدہ کمزور کر دے، بس ختم ہو۔ مگر کربلا میں کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ تھی، نماز تھی، سب کچھ تھے، قاری تھے، سب کچھ تھا، کیا چیز نہیں تھی؟ سافٹ ویئر۔ اس کے اندر سے وہ مین سافٹ ویئر ہٹا دو۔ سافٹ ویئر کیا ہے؟ اللہ نے اپنے ولیوں کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو اپ گریڈ کیا ہے، اپ گریڈ۔ ہر دور میں نبی آیا اس نے بڑھا، اور ان کا مقابلہ بھی اسی طرح ہوا۔ پہلے زمانے میں نبیوں کے مقابلے میں، ہر نبی کے مقابلے میں لوگوں تلوار لے کر نہیں آئے ہیں، آئیڈیالوجی لے کر آئے، آئیڈیالوجی، نظریہ لے کر آئے۔ خدا کے مقابلے میں خدا لے کر آؤ۔ خوب کیا حال ہے؟ وہ ایک اللہ کی عبادت ہے، یہاں بتوں کی پوجا کرو۔ خوب یہ ضروری ہے انسان محترم، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کے دور میں آپ کی مجلس کوئی نہیں روکے گا، آپ کا ماتم کوئی نہیں روکے گا۔ تھوڑے بہت لوگ ہیں جو بہرحال کوشش کرنے کی، ہر سال کہیں جلوس روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوب یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دنیا کا نظام نہیں ہے، یہ الہی نظام ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی روک ہی نہیں پایا آج تک۔ کہاں روکا؟ یہ پھیلتا جا رہا ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن جو مشکل ہے وہ سافٹ ویئر کی ہے، کہ جب دشمن دیکھتا ہے کہ ہارڈ ویئر تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں سافٹ ویئر میں آؤں، سافٹ ویئر کیسے خراب ہوگا؟ سافٹ ویئر ان کی آئیڈیالوجی کو کمزور کر دو، ان کی آئیڈیالوجی کو ضعیف کر دو، ان کے آگے سے دشمن مٹا دو۔ دشمن شناسی، دشمن ہے ہی کوئی نہیں تمہارا۔ جب انسان کو دشمن ہی نہیں پتا ہو تو پھر انسان ہر جگہ جو ہے وہ لڑکھڑا کے گرتا رہے گا۔ عزیزان محترم، خود نبیوں کو اللہ نے بھیجا اس لیے اس پہ کام کرے، اور جب یہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر ایک شخص پوری دشمن کو ہلا سکتا ہے، ایک شخص، ایک شخص، وہ ایک شخص کوئی بھی ہو سکتا۔ اب اسی لیے اگر تبدیلی چاہتے ہیں، میں خاص طور پہ جوان، اپنے تفکر، اپنی فکر کو بہتر کریں۔ اللہ نے نعمت دی ہے، یہ برین دیا ہے نا، آج انسان اسی برین کے ذریعے سے دیکھیں نا، اگر یہ برین نہیں ہے تو آپ چیزوں کو ایکسپلور نہیں کر سکتے، آپ چیزوں کو نکال نہیں سکتے۔ آپ آج آپ کے درمیان جوان یہاں بیٹھے ہوں گے جو سافٹ ویئر آرکیٹیکٹر ہے، سافٹ ویئر ڈیولپر الگ ہو، سافٹ ویئر ڈیزائنر الگ ہے، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے، خوب سافٹ ویئر آرکیٹیکٹر ہے، کون سی فائل کہاں جائے گی، کیسے جائے گی، کون سا کہاں سے ہوگا، کون سی رسید کہاں نکلے گی، کیسے ہوگی، خوب کیسے کرتا ہے، سب ہوا کے اندر خوب ڈیزائن ہے۔ خوب اللہ نے برین کو اتنا اسمارٹ ڈیزائن کیا ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ قوم کو سلانے کا انتظام دشمن نے کیا ہوتا ہے، اس لیے دشمن چاہتا ہے کہ قومیں سوتی رہیں،
اور کہیں نہ کہیں بزی رہے. اب یہ ذہن اگر انگیج ہے تو اللہ اکبر کریں آپ اللہ اکبر کرتے ہوئے بھی خدا کو سجدہ نہیں کریں گے. ذہن دنیا کے صنم کو سجدے کرتا رہے گا. خواہشات، نماز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیسری رکعت تھی چوتھی رکعت تھی، پھر انسان سوچتا ہے کہ تیسری رکعت میں یہ سوچ رہا تھا تو وہ تیسری رکعت ہے. خوب کیوں؟ کیونکہ اتنا آکوپائیڈ ہے ذہن. اللہ نے بھیجا اس لیے ولیوں کو، اس کو آزاد کرو. صرف اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرو، اور جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہے وہی آزاد ہے، باقی سب غلام. آپ کے سامنے وہ مشہور واقعہ بشر حافی کا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام گزر رہے ہیں گلی سے. آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، میں نے بھی کئی دفعہ اس کو تکرار کی. گزر رہے، دیکھا کہ ایک گھر سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، موسیقی کے آلات کی آوازیں ہیں. کنیز گھر سے باہر کچرا رکھ رہی ہے. امام نے پوچھا کس کا گھر ہے؟ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ کنیز تھی، کہا میرے آقا کا گھر ہے، آزاد ہے. امام نے کیا فرمایا؟ کہا اگر یہ غلام کا گھر ہوتا تو اس میں سے آوازیں نہ آتی. اور یہ جملہ امام نے فرمایا. کنیز نے سنا، کنیز اندر گئی، پوچھا دیر کیوں؟ کہا ایسے ایسے امام گزر رہے تھے. امام کہا کیا ہوا؟ کہا امام نے مجھ سے پوچھا کس کا گھر ہے، میں نے بتایا. تو کہا پھر امام نے کیا فرمایا؟ کہا امام نے فرمایا اگر یہ بندے کا گھر ہوتا، غلام کا گھر ہوتا تو ایسا. اب آپ سوچیں کلام معصوم کی طاقت. انڈائریکٹ آئی ہے، ڈائریکٹ بھی نہیں آیا. اسی حالت میں دوڑتا ہوا گیا، گلی کے کونے پر امام کے قدموں میں گرا، خدا کی بارگاہ میں توبہ کی. خدا نے وہ درجہ دیا کہ ننگے پاؤں توبہ کی تھی، ساری زندگی ننگے پاؤں رہا، اور جس جگہ سے چلتے تھے جانور بھی اس جگہ کو خراب نہیں کرتے تھے. ان الاولیاء، اللہ کا ولی بن جائے کوئی. خود حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، جو اللہ کا ولی، اللہ کی دوستی جس سے ہو جاتی ہے، اللہ سے جو محبت کرتا ہے، خدا عرش اور سماوات کو، ملائکہ کو، سب کو بتا دیتا ہے یہ میرا دوست ہے. خوب یہ مقام تفکر، ایک جملہ سافٹ ویئر چینج، ایک جملہ بس. خوب یہی ضرورت ہے. آج جو ہمارا اپنا قصور ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں. ہم ائمہ کے خود اقوال آپ کے درمیان میں پیش نہیں کرتے، ورنہ معاشرہ خود تبدیل ہو جائے. میں جانے ماتا ہوں خوب تفکر. میں اس میں مقدمہ اس لیے رہا تھا کہ آپ کو تھوڑا تفکر اور فکر. خوب آج لاجک جو ہے وہ دنیا کی، وہ اسی پر بیسڈ ہے. کوئی بھی جتنے بھی علوم ہے اس کے لیے فکر ضروری ہے، تفکر ضروری ہے. آپ فلسفی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو لاجک پڑھنی پڑے گی، منطق پڑھنی پڑے گی. آپ فقہ اور اصول پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز پڑھنا چاہتے ہیں، جب تک آپ سوچ نہیں سکتے آپ چیزوں کو ڈیزائن نہیں کر سکتے. آپ میتھس کی کیلکولیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی رنگ بھرے، کوئی چیز بنا، خوب سوچ ضروری ہے. آرٹسٹ تصور کرے گا برین میں تو باہر آج اس کا جو ماسٹر پیس ہے وہ باہر آئے گا. اسی طرح ہر چیز ضروری ہے. آج کیوں دنیا میں نشہ جوانوں میں رائج کیا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ نشہ کیا کرتا ہے؟ نشے کی پہلی کوالٹی کیا ہے؟ دماغ معوف، آف، بس. یہ دھوکہ ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی بڑی کریٹیوٹی آتی ہے. کوئی کریٹیوٹی نہیں آتی ہے. کریٹیوٹی سجدوں سے آتی ہے، کریٹیوٹی ذکر سے آتی ہے. خوب ذہن معوف. نشہ پہلی چیز ہے. آپ دیکھیں دنیا میں نشے کا کاروبار، زیادہ بولو بھی نہیں ورنہ مافیا نشہ والا آپ کو بھی ڈھک لے جاتا ہے. وہ اتنا نشہ خطرناک. خوب یہ جوانوں کو سب سے پہلے سائلنٹ کرتا ہے، خاموش کرتا ہے. سوچنے کی صلاحیت ختم.
خوب جب آپ سوچنا جب آپ کا آف ہو گیا برین، تو اب آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. خوب اسی طرح آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام بھی وہی ہے. یہ جو انسٹاگرام ہے، جہاں بہرحال بہت ساری اچھی، ہمارے بھی بہت سارے پیج چل رہے ہیں انسٹاگرام پہ، لیکن بہت سارے جو اس کا اصل مقصد جو پیچھے چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ اس کو جب آپ یوز کرتے ہیں نا تو اس کو یوز کرنے والا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. یہ ایڈکشن ہے، آپ تھوڑی دیر ٹرائی کر کے دیکھ لیں. ایڈکشن ہے. ٹک ٹاک ایڈکشن، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، وہ ایک طرح ایڈکشن ہے. یہ آپ تصویر بھی کھینچتے ہیں کوئی، تو پہلے ہمارے سے لوگ تصویر کھنچواتے ہیں، ہمیں خیر برا نہیں لگتا، کھنچوائیں آپ تصویر، لیکن وہ اسنیپ چیٹ والی کھولتا ہے، فلٹر لگے ہوئے ہوں. ایڈکشن ہے. یہ ایڈکشن کیا کرتی ہے؟ یہ مائنڈ میں وہی کیمیکل کریٹ کرتی ہے جو ایک نشہ کرتا ہے، اور انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے. آج معاشرے میں چڑچڑاہٹ پن، آج معاشرے میں بہت جلدی غصہ ہو جانا، آج اچانک سے چیزوں کو پھینک دینا، آج بہت جلدی مایوس ہو جانا، آج بہت جلدی ماں باپ کے سامنے چیخنا، کیوں ہے؟ کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ کس چیز نے خدا نہ خواستہ آپ کو ڈس لیا ہے؟ کس نے ڈسا ہے؟ سوشل میڈیا. وہ خطرناک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر. عزیزان محترم، خوب کیوں؟ اب آپ بولے کہ مولانا صاحب امام حسین کو سمجھنے کے لیے ذہن پاک چاہیے. اللہ نے نجاست کو ان سے دور رکھا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا نے نجاست کو ان سے دور رکھا. خود نجس چیز ان کے قریب نہیں جا سکتے. تو ظاہر ہے اب آج نجاست کیا ہے؟ وہ آپ سوچیں آپ کو. اسی لیے تو زمانے کے حساب سے چلیں گے تو امام زمانہ تک پہنچیں گے. اگر پیچھے ہی رہے، پاسٹ ٹینس کی باتیں کرتے رہے، صرف ماضی کی باتیں کریں جو کہ بہرحال عبرت کے لیے ضروری ہیں، لیکن اگر آپ حال میں نہیں آئیں گے. عزیزان محترم، آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. آج چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ انسان کی تھیسس لوگوں نے لکھنا چھوڑ دیے ہیں، لوگوں کی کام ختم ہو گئے. آپ سارے کام کر رہے ہیں، اب لوگ آگے کی طرف رپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو اس زمانے میں آپ کو اپنے امام کی نصرت کرنی ہے، میں نے بھی نصرت کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے. وہ کیسے کریں گے؟ جب تک آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ سسٹم ہے کیا. سسٹم الہی کے مقابلے میں ہمیشہ سے ایک سسٹم آیا ہے، اس کا کام اس زمانے کے حساب سے برین کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے. لوگوں کو سوچنے نہ دو. اگر کوئی ذرا سا کوشش کرے تو اس کے ساتھ کیا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب یہ لوگ باہر گئے شہر سے، قرآن ہے، مطلب کو قصے کہانیاں نہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے، احسن القصص ہے. قرآن کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم نے ان کے سارے بتوں کو مارا اور بڑے بت میں کلائی ڈانگ دی. پھر واپس آئے، انہوں نے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے حضرت ابراہیم پہ بولا کہ حضرت ابراہیم نے یہ کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو اپنے بڑے خداؤں سے پوچھ لو. بولا یہ کیسے بولے گا، یہ تو خود لکڑی کا ہے. تگا جو خود بول نہیں سکتا، سافٹ ویئر. حضرت ابراہیم نے بھی کیا کیا؟ سافٹ ویئر چینج کر دو، سافٹ ویئر. لیکن نمرود آپ کو پتا ہر زمانے میں انہوں نے کیا کیا؟ آگ میں پھینک دو. آگ بھی اتنی دہکائی گئی کہ بہت دور سے حضرت ابراہیم کو اس میں جھونکا گیا. مگر خلیل اللہ ہے، حضرت جبرائیل بھی آئے، کہا میں آپ کی کچھ مدد کروں. حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے. کہا نہیں، وہ ہے نا خود. خوب یہ یقین، جب یہ یقین ہو تبھی انسان کمال کے حدودوں کی طرف بڑھتا ہے. خوب اسی یقین کو لے کر کربلا جانا ہے. عزیزان محترم، خوب یہ تفکر بہت ضروری ہے. یہ چند تفکر کی قسمیں میں آج آپ کی خدمت میں بس میں بیان کروں اور آپ سے التماس سے دعا. عزیزان محترم، پہلا تفکر جو ہے وہ خدا کی صفات میں ہے. انسان تفکر خدا کے لیے، خدا کی ذات میں تفکر منع ہے. وہ آپ ائمہ کی روایات ہیں
آپ کے سامنے کہ وہ خدا کی صفات میں ذات میں تفکر خود ویسے بھی کہیں نہیں پہنچ پاؤ گے، تو ہم میں ہو جاؤ گے کچھ بھی نہیں ہو جائے گا۔ بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ خدا کہاں سے آیا، خدا کو کس نے بنایا، خدا، بچے تو سوال کر سکتے ہیں، بہرحال بچے ہوتے ہیں، بہرحال ان کو ہوتا ہے، لیکن آپ کو ان کو صحیح جواب دینا ہے، غلط جواب نہیں دینا۔ آپ کا غلط جواب اس کا عقیدہ بنا دے گا، اس لیے اس کو غلط جواب نہ دیں۔ بچہ اگر نہیں آتا معذرت کر لیں یا پوچھ لیں کسی سے۔ خوب اسی لیے خدا کی صفات میں کہ خدا کی توحید میں خدا ہے کیا، خدا رحمان کیسا ہے، اس کا جمال کیسا ہے، اس کا جلال کیسا ہے، خوب یہ بہرحال انسان اس میں تفکر کرے، خدا کی طرف بڑھے۔ خوب یہ آپ کے سامنے شخص جو ہے وہ ملحد تھا، خدا کو نہیں مانتا، مشرک ہے، آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی امام خدمت میں آیا، امام سے پوچھا خدا کے بارے میں مجھے بتائیں، میں خدا کو، ایک بچہ اندر آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں انڈا تھا، امام نے کہا اس انڈے کو دیکھو۔ بعض اوقات خدا منوانے کے لیے برہانوں کی اور دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، انہی سے امام نے کہا اس انڈے کو دیکھو، اس نے بولا انڈے کو، ہاں، کہا تو اگر اس کو بھی غور سے دیکھو تو تمہیں خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ کہا کیسے؟ کہا کس طرح ایک چھوٹے سے حصے میں سفیدی اور زرد دونوں الگ الگ ہیں، ایک دوسرے میں مل نہیں رہے ہیں، وہ یہ نظام کس نے بنایا ہے، اسی سے وہ خدا کی طرف ہو گیا۔ بہرحال اور بہت ساری توحید مفضل جو کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی، جوانوں کو چاہیے اعزار محترم، بہرحال مجھے پتا ہے کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، کتاب پڑھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن کتاب دوستی کرے۔ جو قومیں کتابیں نہیں پڑھتی وہ قومیں ترقی نہیں کرتی، یاد رکھیں۔ آپ سوچیں کتنے کلومیٹر پر ہمارے ہاں لائبریری ہے، بعض ملکوں میں آپ جائیں اتنی خوبصورت لائبریریاں ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ چلو چلا ہی جائے۔ خوب ظاہر ہے جہاں کچھ عرصے میں لائبریریاں نہ ہوں تو قوم کیسے پڑھے گی؟ کتاب دوستی نہیں ہے، ماں باپ بچوں کو تحفے میں کتابیں دیتے ہی نہیں ہیں۔ کتاب کی کبھی آپ کسی اوکیشن پہ بچوں کو لے جائیں، میں بریکٹ پہ ساری باتیں کر رہا ہوں، کہ جائیں آپ تحفہ کتاب کا لا کے دیں، خود جائیں، اور خود ہی ماں باپ کو نہیں پتہ کتابوں کو، تو بچوں کو کیا کتابیں دیں گے؟ وہ کورس کی کتابیں اتنی ہیں، کل میں ایک بک سٹور پہ گیا، دیکھا وہ بچہ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، اسکول کھلنے والے آگے اتنی جھک رہا ہے، میں نے سوچا میں کیا بولوں میں اب اس کو، یہ لاد رہے ہیں آپ، پڑھا تھوڑی رہے ہیں آپ اس کو، اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی وہ معاشرے میں انسان پیدا نہیں ہو رہا، کیونکہ اصل علم سے دوری ہے ایسا نہیں ہو۔ کم از کم جو کتابیں اردو میں ترجمہ ہو گئی ہیں، حدیث و روایات ہیں، پڑھیں آپ، عزیزان محترم، کوشش کریں، ہمت کریں عزیزان محترم۔ ماہ محرم میں جو ہے وہ سید الشہداء کے اپنے کلمات پڑھیں، مطلب تھوڑی سی کوشش کریں۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ امام نے کسی آرام سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ امام جانتے ہیں کہ اس کو کیسے جو ہے وہ بنانا۔ ایک اور شخص امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میں نہیں مانتا، بہرحال آپ توحید اور اس کی باتیں کرتے ہیں، میرے لیے کوئی دلیل دیں کہ میں خدا کو مانوں۔ امام جانتے تھے کس سے کیسے وہ گفتگو کرنی ہے۔ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کس نے بنایا؟ مجھے کس نے بنایا؟ کہا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارے والدین نے تمہیں بنایا؟ کہا نہیں۔ کہ تمہارے والدین کو کس نے بنایا؟ تو کہا بس وہ جس نے بنایا ہے نا وہی خدا ہے۔ وہ سادے طریقے سے اس کو سمجھا دیا۔ وہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو یہ تفکر خدا کے لیے بہت ضروری ہے، توحید کے لیے۔ ہم سب مسلمان پیدا ہو گئے، ہمیں پتہ ہے اللہ ایک ہے، بس ایک ہے، کیسے ہے؟ دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ دو ہو جائے تو کیا ہوگا؟ رازق ہے تو کیسا ہے؟ خالق ہے تو کیسا ہے؟ وہ غضب کرتا ہے تو کیسا ہے؟ رحمان ہے تو کیسا ہے؟ خوب بہرحال ایک حد اقل مسلمانوں کو ایک کتاب تو توحید پہ پڑھنی چاہیے، ایک کتاب تو پڑھیں توحید پہ۔ البتہ یہ ہماری ساری مجلسیں توحید کا درس ہے، البتہ یہ بھی سب توحید ہی کا درس ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ توحید، اور کربلا توحید ہے۔ سید الشہداء نے سب کچھ لا الہ الا اللہ کی خاطر کیا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے کربلا میں، جو بعض اوقات مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کربلا لا الہ الا اللہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور پہلا تفکر عزیزان، دوسرا تفکر موت
معاد، مرنے کے بعد میں، قیامت میں، یہ بہت ضروری ہے کہ انسان موت کو یاد کرے، تفکر، فکر کرے انسان۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام جو ہے وہ ہر نماز سے پہلے جو ہے وہ موت کی طرف لوگوں کو دعوت، فکر کرو، تفکر کرو۔ مومن دن میں روایات کہتی ہیں 25 دفعہ موت کو یاد کرتا ہے۔ امام، ساتویں امام گزر رہے ہیں، قبرستان آیا، امام نے اپنے اطراف کے لوگوں کو یہی کہا کہ یہ جو قبر ہے یہ آخری کمرہ ہے اس دنیا سے جانے کا۔ سمجھ لیں کہ وہ ایگزٹ گیٹ ہے اس دنیا سے جانے کا، ایگزٹ گیٹ بھی تو ہونا چاہیے۔ کہیں قبر ہے تمہاری، یہ آخری کمرہ ہے، ویٹنگ روم ہوتا ہے نا، بس اس کے بعد اب کیا ہے، یہ ویٹنگ روم ہے، آگے آفس ہے، ڈاکٹر ہے، ایئرپورٹ ہے، لانچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے فلائٹ ہے۔ قبر کیا ہے؟ لانچ، آخری لانچ، اس کے بعد ہر کسی کا جہاز لگا ہوا ہے۔ قبر ایسی ہے ذہن موت، اس کو یاد کرے۔ موت انسان کی زندگی کو ڈائریکشن دیتی ہے۔ موت کی فکر کرنا، آخرت کی فکر کرنا گھبراہٹ نہیں ہے۔ اب انسان کو زندگی میں بہت ساری پریشانی ہو، ڈپریشن ہو، شخص آیا معصوم کے پاس، مولا میری زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں، دل میرا بڑا ڈوبا رہتا ہے، میں پریشان ہوں۔ امام نے کہا مر جاؤ گے قبر میں، سب سے پہلے آنکھ یوں ہو جائے گی، ہاتھ یوں ہو جائے گا، بال یوں۔ کہا نہیں مولا میں ٹھیک ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ وہ ایسی ہے، جب انسان اپنی قبر کے بارے میں سوچے تو ہوگا اس کے ساتھ کیا، فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، کہتا نہیں اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ جانے محترم، تفکر، فکر، معاد، قیامت میں کیا ہوگا، قیامت میں کیسے کھڑا ہوں گا، وہ بظاہر حساب دینا ہے۔ پہلی چیز آپ کو پتہ ہے، امام نے کئی ملاقاتیں عمر ابن سعد لعین کے ساتھ ہوئی ہیں، کئی ملاقاتیں ہیں، جب نہیں مانا آخری میں جہاں صرف 6 لوگ ہیں، ادھر حضرت علی اکبر علیہ جناب ہے، ادھر حضرت عباس علیہ السلام ہے، ادھر اس کا بیٹا ہے، غلام ہے، آخری ملاقات ہے۔ امام نے بولا مثلا تمہیں نہیں پتا، تم نہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، خود تم کس کے لیے کر رہے ہو، شہر رے کے لیے کر رہے ہو، نہیں ملے گی تمہیں یہ۔ امام نے جو اس کو ایک سوال سے اس کے ذہن کو بیدار کرنے کی کوشش کیا ہے، کیا تمہیں موت پر یقین نہیں ہے، کیا تمہیں قیامت پہ یقین نہیں ہے؟ لیکن جب انسان اندر سے مردہ ہو جائے تو اسے کوئی چیز بیدار نہیں کر سکتی۔ آپ کو بچا کے رکھیں، ایک وقت ایسا آئے گا جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ظہور وہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہو ظہور، لیکن بہت ساری چیزیں بند بھی ہو جائیں گی، اس لیے کوشش کریں ایسا کوئی عمل زندگی میں نہ ہو، خدا نہ خواستہ انسان کسی گناہ کی حالت میں ہو اور ظہور ہو جائے۔ کیسے جائیں گے آپ، کس طریقے سے جائیں گے؟ مطلب خود شرمندگی ہے یہ کہ یہاں امام کی آواز آ رہی ہے اور میں خدا نہ خواستہ دنیا میں مصروف ہوں، میں اپنی تنہائی میں گناہ کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، بس جانے اتر۔ اس لیے معاد دوسری چیز۔ تیسری چیز، انسان کو تاریخ میں تفکر، گزشتہ میں، نہج و بلاغہ میں خطبے بھرے پڑے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اپنے گزشتگان سے عبرت حاصل کرو۔ جو بھی امام نے ایک لیٹر جو ہے وہ لکھا ہے اپنے ایک گورنر کو، اس میں امام نے لکھا ہے کہ تم جو کچھ تاریخ میں ہوا ہے وہ پھر ہونے والا ہے، اس لیے اپنے گزشتگان سے عبرت حاصل کرو۔ عزیزان محترم، خوب عبرت انسان کی ضروری ہے، انسان قرآن کے اندر عبرت حاصل کرے۔ پہلے قومیں کیا تھیں، کیا ہو گئیں، کس نے کیا کیا، کس طرح ہو گیا، کس نے کتنا خدا پہ توکل کیا، کس مقام پہ پہنچ گیا۔ خوب یہ بہت ضروری ہے، آئندہ آنے کی خبریں۔ چوتھی چیز، قرآن پر تفکر کرنا۔ بس میں تیزی سے آپ کو یہ چیزیں گنوا رہا ہوں تاکہ بہرحال یہ ذہن جو ہے وہ ان چیزوں، کوئی پریکٹیکل چیزیں ہیں یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں کہ آپ بولیں کہ میں نہیں کر سکتا۔ قرآن پر تدبر، قرآن خود کہہ رہا ہے فلا تدبرون، کیا تم تفکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ ایک عالم دین کہہ رہے تھے کہ میں انڈیا میں ٹرین پہ جا رہا تھا تو ساتھ ایک شخص بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو میں نے بولا بھائی اچھی بات ہے، قرآن ثواب ہے، تھوڑا گفتگو کر لیتے ہیں قرآن پر۔ کہا میں ہندو تھا، وہ شخص کہتا ہے میں نیا اس کتاب سے انٹروڈیوس ہوا ہوں، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہا کیسے ہوئے؟
کہا ایک آیت کی وجہ سے، ایک آیت کی وجہ سے. جب میں یہ آیت آپ کو چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو سناؤں اور اس کے ساتھ آگے پیچھے کی صلوات بھیجتے محمد والے محمد. بہرحال میرا ویزان محترم خوب سورہ قیامت 75واں سورہ ہے. وہ پروردگار اب اس کی پہلی آیت میں کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ. ہم روز قیامت کی خدا جو ہے وہ قسم کھا رہا ہے. پھر کہتا ہے اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ کھڑے کیے جائیں گے. تیسری آیت ایا سب الانسان الن نجمع عظاما. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کو بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر پائیں گے؟ انسان سوچتا ہے. چوتھی آیت وہ ہندو کہتا ہے کہ یہ میں نے سنی، اس ایک آیت نے مجھے مسلمان کر دیا. کیوں؟ قرآن میں تفکر کیا اس نے. آیت کیا ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. ضرور، اور ہم اس بات پر، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، قادر ہیں کہ اس کے فنگر پرنٹس کو قیامت میں دوبارہ صحیح کریں گے. وہ ہندو کہتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ علم کہاں سے آیا کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس الگ ہیں. وہ پریشان ہو گیا. 1400 سال. کہا اگر پہلی بات تو نبی نے کسی سے سیکھا نہیں. کسی سے سیکھا ہو؟ کہا نہیں، نبی نے کسی سے سیکھا نہیں. اور نبی نے جہاں سے علم لیا یہ کون سا علم ہے کہ جو 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ سب کے فنگر پرنٹس اکٹھے کیے جائیں گے. اذان محترم ایک آیت پہ تفکر کر رہا. وہ قرآن پہ تفکر کرے انسان. قرآن جو ہے وہ فطرت کے ذریعے سے دعوت دے رہا ہے کہ فطرت ہے، ہر چیز فطرت پر کر. عقل کے ذریعے سے دعوت دے رہا ہے. قرآن احساسات کے ذریعے سے دعوت. سنوریہم آیات. اللہ کیا کہتا ہے؟ گھومو پھرو، دیکھو میری نشانیوں کو دیکھو. خوب یہ تفکر ہے، فکر ہے. حادثات، واقعات، خوب یہ حوادث انسان کو فکر کی طرف دعوت دیتے ہیں. خوب خدا پر، خدا کی طرف تفکر. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ چیزوں کی طرف تفکر کرے. پھر انسان بہرحال قرآن، تاریخ، وہ انسان جو ہے وہ اس تفکرات کو آگے لے کے جائے. اگلا تفکر نعمتوں پر تفکر کرنا ہے. خدا کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں مگر تم اس کا شکر نہیں کرو گے. خوب نعمتیں ہیں. اور آخری تفکر علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی عاقبت پر تفکر کرے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. اذان محترم خوب انسان جو ہے وہ کمزور ہے، ضعیف ہے. انسان بہت ساری باتیں جانتا ہے مگر جب پریکٹیکل کام کرنے لگتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے. مجلس یا عزاداری، خدا کا شکر کریں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کا شکر بھی کرنا چاہیے اور فکر بھی کرنا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے سے کیا حاصل کریں. عزیزان محترم جب انسان وادی امام کی طرف پڑھتا ہے تو پھر وہ حالت ذکر میں آ جاتا ہے. ذکر صرف زبان سے نہیں ہے، ذکر پورا وجود کرتا ہے انسان کا. وہ بالکل ایسی ہے جیسے آج کل کے دور میں آپ کسی ایسی اسپیس میں، آج کل ایسی جگہیں بنی ہوئی ہیں جس میں انسان جاتا ہے تو گریوٹی لیس ہو جاتا ہے. گریوٹی لیس ہونے کے لیے انسان، گریوٹی نہیں ہو تو انسان کیا ہے؟ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے. یعنی پورا ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، انسان اس کے اندر آ جائے تو انسان گریوٹی لیس ہو جاتا ہے. خوب جب انسان وادی امام میں آتا ہے تو پھر ہاتھ میں تسبیح کی ضرورت نہیں، کاؤنٹر کی ضرورت نہیں، قبلے کی طرف رخ کی ضرورت نہیں. ہاں نماز تو پڑھنی ہے قبلے کی طرف، لیکن ہر وقت ذکر کی حالت میں رہتا ہے. اس کے اعضاء، اس کے وجود ذکر کرتے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین اور آسمان تسبیح کر رہے ہیں.
وہ یہ تسبیح مجھے کیوں نہیں سنائی دیتی؟ میں کیوں نہیں اس تسبیح کو سنتا؟ مجھے کیوں نہیں آواز آتی کہ پتا بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پتھر بھی کہہ رہا ہے سبوح قدوس؟ مجھے کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ میں دنیا کے شور میں پھنسا ہوا، میں نے اپنے آپ کو خود غفلت میں رکھا ہوا ہے۔ خوب حالت ذکر میں آئیے، مجلس حالت ذکر ہے۔ جب آپ ذکر میں آئیں گے تو اپنے آپ کو اپنے امام کے سامنے پائیں۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا، نخلستان میں پڑھتے تھے نجف سے باہر، تو کہتے تھے کہ ان کی نماز 1 گھنٹے کی تہجد، تو ہم سے تو 2 منٹ 3 منٹ۔ پبلک پوچھتی مولانا صاحب آسان طریقہ بتائیں تہجد کو، رات کو پڑھ لیں سونے؟ ہاں بھائی پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، چلتے ہوئے پڑھ لو، قضا پڑھ لو، پڑھو تو صحیح۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ خدا ملائکہ سے کہتا ہے کہ ملائکہ گواہ رہنا، یہ جوان وہ عبادت کر رہا ہے جسے میں نے اس کے اوپر واجب نہیں کیا مگر کر رہا ہے۔ آیت اللہ بہجت، آیت اللہ غازی طباطبائی کے شاگرد ہیں، وہ قنوت میں جو ہے وہ تہجد کی وتر میں دعائے جوشن کبیر پڑھ رہے ہیں۔ ہم سے تو نہیں پڑھی جاتی ہے، مولانا پڑھتے ہیں، ہم دھاگے پھکواتے ہیں ان سے۔ وہاں ایک شخص اکیلا، وہ کہتے ہیں میں جب پڑھتا تھا تو دنیا کے رابطے منقطع ہو جاتے تھے اور صرف ایک ہی کنیکشن آن ہو جاتا تھا، اور جتنے ذکر عرش پہ ہوتے تھے مجھے آواز آتی تھی۔ خوب انسان اس وادی میں جائے، کب جائیں گے؟ مرنے کے بعد بھی کچھ سنا تو کیا سنا، مرنے سے پہلے سنا۔ یہ لذت شوق، یہ عبادت، اللہم ارن الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ۔ میں اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں مولا، میں اپنی حیات میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اصل ذکر امام ہے، امام۔ جو امام تک پہنچ گیا وہ حالت ذکر میں ہے، اس کی گردن کٹتی رہے، اس کے بدن کے ٹکڑے ہوتے رہے، اسے احساس نہیں ہوتا، کیونکہ جتنے ٹکڑے بکھرتے جائیں گے حالت ذکر میں۔ خوب یہ قرآن کی آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا مولا یہ کون سا ذکر ہے، امام کیا؟ اللہ کا ذکر ہے۔ خوب اپنے وقت کے امام تک پہنچیں تاکہ ہم بھی حالت ذکر میں، اور جو حالت ذکر میں آتا ہے عزیزان محترم وہ آیات الہی کو دیکھتا ہے، اسے اللہ کی نشانیاں نظر آتی۔ خوب اللہ کی نشانیاں جسے نظر آئیں وہ گناہ نہیں کرتا، وہ اپنے کام کے عاقبت کو دیکھ لیتا ہے۔ آپ جوان ہیں، اپنی فکروں کو پاک رکھیں، اپنی سوچوں کو پاک رکھیں۔ وقت کے امام کو آپ کے سافٹ ویئر کی ضرورت ہے۔ آج بھی امام منتظر ہے، انتظار کر رہا، اور بغیر امام کے وجود کی برکت کے ہم امام کا ذکر نہیں کر سکتے۔ اگر آج ہم امام کو یاد کرتے ہیں تو امام خود چاہتے ہیں کہ ہم امام کا ذکر کریں۔ اگر امام زمانہ کو یاد کر کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے تو آپ سے خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ سید الشہداء پر گریہ کرنا کمال ہے، ایک قطرہ قیامت جہنم کی آگ، لیکن اپنے زمانے کے امام کے لیے رونا بڑا مشکل ہے۔ زانے محترم متی ترانا و نراقا، مولا ہم کب آپ کو دیکھیں گے؟ ہو اپنے امام کو یاد کریں، اپنے امام کی طرف بڑھیں۔ عزیزان محترم عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا، بڑی مشکل میں تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں اتنی مشکل میں ہوں، امام مجھ پر توجہ ہی نہیں کر رہے،
اسی پریشانی میں اپنے گھر کے صحن میں ٹہل رہے تھے، اچانک سے دیکھا کہ امام برابر میں ٹہل رہے ہیں۔ امام نے فرمایا فلانی مقام پر اگر ہم تمہاری مدد نہ کرتے تو تم ہلاک ہو جاتے، فلانے مقام پر اگر ہم تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو تم مر جاتے۔ وہ ایک ایک کر کے یاد کرایا، ان کو شرمندگی ہوئی۔ امام اپنے چاہنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتے، آپ اپنے لبوں کو ہلائیں، آپ کی آواز امام تک پہنچ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، محرم اپنے آوازوں کو کربلا پہنچانے کا نام ہے۔ 28 رجب جب یہ کارواں تیار ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے سید الشہداء اپنے نانا کے مرقد مبارک پر کئی دفعہ گئے اور گریہ کیا، بے ہوش ہو گئے۔ وہیں خواب میں دیکھا رسول خدا کو، یہ جنہوں نے کہا کہ حسین بس اب جلدی کیجیے، وقت قریب ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ امام حسین نے مدینہ میں زندگی گزاری تھی، اور کیسے مدینہ کو چھوڑ کے جاتے، اتنی یادیں مدینہ سے وابستہ تھی۔ مدینہ میں امام حسین نے کیا کیا دیکھا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان آنکھوں نے مجرئی خلق میں، وہ کربلا کے لیے جن آنکھوں نے مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ دیکھا ہو، تو مدینہ کو کیسے چھوڑ دے؟ جن آنکھوں نے مدینہ میں یہ دیکھا ہو کہ ہماری ماں دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہے، اور جو امام حسن نے کوچہ بنی ہاشم میں دیکھا وہ تو امام حسین نے نہیں دیکھا۔ ہاں عزاداران محترم، وہ ماں مدینہ سے آج رات چل پڑی ہے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا 28 رجب، اور یہ ماں ہر سال پہلی محرم کو مدینہ چھوڑ دیتی، گلی گلی کوچہ کوچہ گاؤں گاؤں اپنے بیٹے کے عزاداروں کے آنسوؤں کو سمیٹتی۔ اسی لیے احترام اور ادب کے ساتھ آیا کریں، یہ جگہ بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ امام مدینہ چھوڑا، جانے کی تیاری ہے۔ مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، بہرحال مقدمہ ہے۔ عزاداران محترم، امام جب جانے لگے، نکلنے لگے، تو بہن نے پوچھا بھائی کہاں کی تیاری ہے؟ ہاں مدینہ چھوڑا، ہاں ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ کہا اپنے شوہر سے اجازت لیجیے، امام ہے، شریعت کے پاسدار ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے شوہر کی خدمت میں پہنچی، مریض ہیں، آنکھوں میں آنسو گرے۔ جناب عبداللہ کی آنکھ کھلی، کہا گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا آپ تو جانتے ہیں میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہاں، کہا بھائی مدینہ چھوڑے، خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کو اس کا۔ الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے رونے کے لیے، احساس چاہیے، احساس۔ یہ تھوڑی سی نشانیاں ہی تو رہ گئی تھیں زہرا کے گلشن کی۔ یہ مدینہ میں جو گلستان سجایا تھا، یہ پھول اب یہاں سے جا رہے ہیں۔ بس اجازت ملی بہن کو، جاتے جاتے کہا یہ میرے 2 بچے بھی لے جائیے، جب وقت پڑے تو ان کو بھی قربان کر دیجیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بس یہ بچے لے گئی زینب، اور آپ کے سامنے کیا شان اور شوقت، کیا سوار،
کیا سواریاں اور کیا سوار کرنے والے حضرت علی اکبر جناب حضرت عباس سوار کر رہے ہیں. یہ محمل، یہ پردے، یہ مدینہ آخری دفعہ دیکھ رہا ہے، یہ پھر نہیں دیکھے گا. کارواں چلنا شروع ہوا، مدینہ کی خاک اڑ اڑ کے ان کو لپٹ رہی ہے کہ جس حالت میں یہ ابھی ہیں پھر یہ حالت نہیں ہونی. بس عزاداران محترم، آپ جانتے ہیں اب مدینہ حسین کو نہیں دیکھے گا، نہیں دیکھے. مدینہ کی خاک اپنے آپ کو کربلا کی خاک میں ضم کرنا چاہتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں عزاداران محترم، بڑی یادیں ہیں مدینہ سے. اللہ اکبر. بس یہ کارواں گیا، مکہ پہنچا. آپ سنتے رہتے ہیں حرام توڑے گئے، امام رستے سے میں بس پر مقدماتی ہے. 2 محرم کو البتہ یہ کارواں مدینہ پہنچتا ہے. میں بہرحال بس چند جملے، کس طریقے سے آیا، کس طریقے سے اترا، بس اب آپ خود جانتے ہیں کہ روز عاشورہ گزرنے کے بعد بس وہ مدینہ میں سواریاں یاد ہیں. اب 11 محرم کو تصور کیجئے، یہی علی کی بیٹیاں کس طریقے سے سوار ہوئی ہوں گی. وہ سواری بھی تھی، یہ بھی سواری ہے. وہ سوار کہاں گئے؟ بی بی زینب نے دائیں بائیں دیکھا ہوگا، علی اکبر پھوپھی کو سوار نہیں کرو گے؟ اللہ اکبر. عزاداران محترم، خوب یہ وہ غم کے لیے کوئی تاریخیں، یہاں تو چاند نکلتا تھا تو امام خود گریا کرتے تھے. 5ویں امام نے تو خود وصیت کی ہے، امام باقر نے وصیت کی 4 5ویں امام نے اپنے بیٹے سے کہ عزاداری کو قائم کیا جائے. عزادار محترم، ہم کیونکہ زمانہ جدید ہو گیا ہے، ہم نے بہت سارے آداب کھو بیٹھے ہیں. پہلے زمانے میں 4 پائیاں الٹی ہوتی تھی، محرم کی پہلی رات تو سیدھی نہیں ہوتی تھی. ادب احترام تھا. ہمارے تو کھانے آپ نیازیں دیں، کھائیں، آپ جو دینا ہے آپ نیازیں دیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، مگر مجلس کی نیاز میں اور جشن کی نیاز میں فرق رکھے ہیں. عزاداروں، خدا کے لیے حسین پیاسا مارا گیا ہے. ساری زندگی 4تھے امام نے کھانا آتا تھا تو روتے تھے، پانی آتا تھا تو روتے تھے. کنیز پوچھتی مولا آپ کھانا آتے ہیں تو روتے ہیں، پانی دو تو آپ روتے ہیں، مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ امام کھانے کو دیکھتے تھے، کہتے میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا بھوکا مارا گیا، میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا. عزاداران محترم، بہرحال یہ غم کی رات ہے، غم شروع ہو چکا ہے اہل بیت کے. وہ ماں مدینہ چھوڑ چکی ہے، اس ماں کا خیال رکھیں. عزاداران بس یہ سواریاں نہ جانے کیسے گئی. بس چند جملے آپ سے التماس، بڑا گریہ کیا آپ نے پہلی رات محرم کی. خدا آپ کو اس سے زیادہ گریہ کروائے، خدا آپ کو سب میں آتا ہے. استاد سبت جعفر کہتے تھے ہم تو پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہماری اپنی عزاداری کب ہوگی؟ خود آتے تھے، کہیں نہ کہیں بیٹھ کر گریا کرتے تھے، روتے تھے. ہاں عزاداران محترم، تنہا حسین پر روئیں، تنہا امام حسین پر گریا کریں. بس یہ سواریاں کوفہ، شام سے پلٹیں. بس میں ایک جملہ اور آپ سے التماس سے دعا، جب یہ واپس مدینہ سے نکلی تھی نا، مدینہ واپس آئی، بس ابھی مدینہ پہنچ رہی تھیں، بس ایک جملے اور آپ روتے رہیے گا جب بھی آپ کو یاد آئے. بہت سارے باتیں بیویوں سے بیان ہیں مقتل میں. ایک یہ بات بی بی ام کلثوم نے بیان کی ہے. مقاتل کہتا ہے کہ جب یہ مدینہ پہنچنے لگی نا
تو بی بی ام کلثوم نے مدینہ کی دیواروں کو دیکھا تو ایک جملہ کہا، بس کہا، اے مدینہ کے دروازوں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ گئے تھے، ہم بغیر بھائیوں کے آ رہے ہیں، ہم سر کے تاجوں کے ساتھ گئے تھے، ہم خاکوں کے ساتھ پلٹ رہے ہیں۔ ہاں زادانہ نے محترم، حالت یہ تھی کہ مدینہ والے تو دور کی بات، حضرت عباس کی والدہ نے بی بی زینب کو نہیں پہچانا۔ چند دن میں زندگی اتنی بدل گئی کہ ایک خاتون بوڑھی ہو گئی ہے۔ ہاں کاش کہ وہ مدینہ نہ دیکھا ہوتا جسے زینب نے دیکھا۔ بس یہی زینب جو بچوں کو لے کے گئی تھی، اس نے پھر بچوں کا دھیان نہیں دیا۔ ہاں جب مدینہ واپس پہنچی نا، جیسے ہی اپنے گھر میں آئی، اپنے گھر کا حیات دیکھا، وہ کمرہ دیکھا، تو پھر اپنے بچے یاد آئے اور ان پر رونا شروع کر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ان بہتے ہوئے اشکوں کا، ان آنکھوں کا، ان آنسوؤں کا جو صرف خالص تیرے ولی کی خاطر آنکھوں سے نکلتے ہیں، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہمیں ان